سورہ الانبیاء آیت نمبر 78۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین ففہمناها سلیمان وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين صدق الله العظيم۔ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث، اور داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے اوپر بھی ہم نے فضل کیا، اور وہ واقعہ یاد کرنے کے قابل ہے کہ جب وہ بیٹھے ایک کھیتی کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے، اذ نفشت فیہ غنم القوم، اور اس کھیتی میں رات کے وقت کسی دوسرے کی بکریاں پڑ گئی، وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ، اور یہ جو فیصلہ وہ کر رہے تھے تو ہم اس کے گواہ ہیں، ہم ادھر ہی تھے۔ فَفَهَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ، بس ہم نے معاملے کی فیصلے کی اصل نوعیت سلیمان کو سمجھائی علیہ السلام۔ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، اور ان میں سے ہر ایک کو ہم نے فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم وحی دیا تھا، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تو پہاڑ اور پرندے بھی مسخر کر دیے گئے تھے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور یہ کام صرف ہم ہی کر گزرنے والے تھے۔ وَعَلَّمْنَاهُ صُنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُم مِّن بَأْسِكُمْ، اور ہم نے اسے وہ لباس بنانے سکھائے کہ جو تمہیں جنگ کے وقت کام آئے، اور جنگ کی مصیبتوں سے وہ تمہارے لیے ایک ڈھال بنے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا تم بھی ان کی طرح شکر گزار بنتے ہو۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہواؤں کو مسخر کیا کہ وہ اس کے حکم سے چلتی تھی اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، اور ہم ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، اس کے لیے ایسے شیاطین بھی کام کر رہے تھے، وہ غوطے لگا کے موتی نکالنے کا، اور اس کے علاوہ بھی وہ کام کرتے تھے۔ وَكُنَّا حَافِظِينَ، اور ہر ایک کے اوپر ہم نگران تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اسی طرح کا فضل ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی کیا کہ جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تو تکلیف بہت زیادہ ہو گئی اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے اس کی مناجات کو، اس کی دعا کو قبول کیا، اور جو تکلیف تھی اسے ہم نے دور کر دیا۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور ہم نے اسے پھر اس کے گھر والے اور ان کے برابر اور بھی عطا کیے
جو ہماری طرف سے ایک رحمت ہے، اور جو اللہ کے بندے بننا چاہیں ان کے لیے یاد دہانی بھی ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ، اور حضرت اسماعیل اور حضرت ادریس اور حضرت ذی الکفل علیہ السلام کل من الصابرین، ان میں سے ہر ایک بڑا صبر کرنے والا تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، نتیجے کے طور پر ہم نے انہیں اپنی رحمت میں داخل کیا۔ إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، بے شک وہ نیکوکار لوگ تھے۔ اب اس سے پہلے ان انبیاء کا اور رسولوں کا تذکرہ ہے کہ جو امتوں کے بانی ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ابو الانبیاء ہے، ان کی جو دونوں نسلیں ہیں ان سے نبوت کا سلسلہ قائم ہوا، بنی اسرائیل، اور پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے نبی آخر زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوئے۔ تو ان کا حضرت ابراہیم کا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کہ وہ بھی ایک بہت بڑی امت کے بانی ہوئے، یعنی اسلام سے پہلے، قرآن سے پہلے مکمل شریعت ان کو عطا کی گئی جو اس وقت کے لحاظ سے مکمل تھی تورات کی شکل میں، اور پھر ان کی نبوت، اور ان کی پھر ان کے بعد ان کے پیروکاروں نے جو اسرائیل کی سلطنت قائم کی، حکومت قائم کی، وہ ایک یادگار چیز تھی، اور جن کے بارے میں قرآن حکیم میں ایک سے زیادہ دفعہ آیا کہ ہم نے انہیں امتوں کا امام بنایا، قوموں کا امام بنایا، کہ ان کے اشاروں پہ دنیا ساری کے لوگ جو ہیں وہ چلتے تھے، ان کو سردار بنایا ہم نے۔ اب اس کے بعد ان انبیاء کا تذکرہ ہے کہ جو ان کے پیروکاروں میں سے ہوئے، لیکن وہ دو لحاظ سے ہے۔ یہ آج کے درس میں ایک خاص چیز ہے جو بڑی یاد رکھنے کی ہے، کہ قبل اس کے کہ ہم آیات کے اندر جائیں، آپ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں ہر انسان دو میں سے ایک آزمائش میں ہے، ایک ہے شکر، ایک ہے صبر، کہ جو کچھ اس کے پاس ہے، جو اللہ نے عطا کیا ہے، اس کا اپنا نہیں ہے، اس کو استعمال کے لیے دیا گیا اس دنیا میں، اس کے اوپر وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ نہیں؟ اور جو اس کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر وہ صبر کرتا ہے کہ نہیں؟ اس سلسلے میں انبیاء سے مثال دی گئی کہ بالکل جو، یعنی ان دونوں پرچوں میں پاس ہونے کے جو سب سے زیادہ نمبر ہیں، جنہوں نے 100% نمبر لیے، وہ کون تھے؟ شکر کے معاملے میں حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے، اور اللہ نے چند ایسی چیزیں گنوائیں کہ جن کے وہ موجد ہوئے، اور انہوں نے، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بیٹے ہیں یہودا، ان کی نسل میں سے تھے 11ویں پشت پہ، اور طالوت کی فوج میں ایک عام سپاہی تھے، ایک سپاہی کی حیثیت سے آئے، لیکن جب جالوت سے مقابلہ ہو گیا تو اس وقت حضرت داؤد علیہ السلام کے پتھر سے، جو کہ انہوں نے فلاخن سے مارا، اس جالوت کا سر پھٹ گیا، نتیجے کے طور پہ جب بادشاہ مر گیا تو فوج کو شکست ہو گئی۔ تو پھر حضرت داؤد علیہ السلام کو ان لوگوں نے طالوت کے بعد، طالوت نے ٹھیک ٹھاک حکومت قائم کی، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو تخت پہ بٹھایا۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ایک دفعہ اس تخت کی وہ ساری تاریخ میں نے بیان کی کہ کرتے کرتے وہ پتھر جس پہ بٹھا کے انہیں تاج پہنایا گیا تھا، وہ کرتے کرتے کہاں گیا، بالآخر یہ ملکہ برطانیہ جو 3-4 دن پہلے مر گئی، اس کی کرسی میں ہے وہ، اور اسرائیلیوں کا دعویٰ ہے کہ یہ ہمارا ہے۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام کو بادشاہ بنایا گیا، لیکن ان کے ساتھ انہیں بڑی زبردست قسم کی قوتیں عطا کی گئیں، یعنی ایک تو حکومت ان کے پاس آئی جو بنی بنائی تھی، طالوت کی بنی بنائی حکومت ان کے ہاتھ آئی، اور دوسرا یہ کہ اس سے متضاد ان کو بہت کچھ ملا۔ وہ یہ تھا کہ سب سے بڑی چیز جو حضرت داؤد علیہ السلام کو ملی کہ لوہے کو ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا گیا،
سورہ سبا میں بالکل یہی لفظ آئے ہیں کہ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ، ہم نے لوہا اس کے ہاتھ میں نرم کر دیا. أَنِ اعْمَلْ سَابِغَاتٍ وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. کہا کہ ہم نے لوہے کو نرم کیا، اس کو کہا کہ تم اس سے زر بھی بناؤ، تم اس سے دیگیں بھی بناؤ، بڑے قسم کے لگن بناؤ کہ تاکہ غریب عوام کے لیے اس میں پکتا رہے، وہ آ کے کھاتے رہے. وقدر فی السرد، اور زریں ایسی بناؤ کہ اس کی کڑیوں میں ایک خاص نسبت ہو. زرہ میں کڑیاں جو ہوتی ہیں. وَعَمَلُوا صَالِحًا، لیکن یہ سنت اب دیکھیں حضرت داؤد علیہ السلام کا زمانہ جو ہے وہ 1000 قبل مسیح سے کچھ تھوڑا سا پہلے کا ہے، اور یہی وہ زمانہ ہے کہ جس کو موجودہ مورخین آئرن ایج کہتے ہیں. یعنی آئرن ایج سے پہلے، لوہے کے زمانے سے پہلے کیا تھا؟ پتھر کا زمانہ تھا. ہر کام پتھر سے لیا جاتا تھا، پتھر سے انہوں نے پہیے بنائے، لکڑی وغیرہ سے کام لیتے تھے. بس انسان کے پاس یہی کچھ تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا، اور پھر اس زمانے کو لوہے کا زمانہ کہا گیا. اور یہ لوہا ایسی چیز ہے کہ اس کی وجہ سے یہ دنیا میں جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ سے، اس کی موجد حضرت داؤد علیہ السلام. بلکہ اب تو انہوں نے الہ کے قریب ایک ایسی بھٹی بھی زمین میں کھدائی کر کے نکال لی ہے کہ جو اس زمانے کی بنی ہوئی ہے، جس میں لوہا پگھلاتے تھے. اگرچہ تاریخ جو ہسٹری آف آئرن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے بھی فلسطینیوں نے لوہا ایجاد کر لیا تھا، لیکن ان کا لوہا جو تھا وہ آج کل کے سونے اور چاندی کی طرح قیمتی تھا. اس کو استعمال میں نہیں لایا جا سکتا تھا. انڈسٹریل استعمال میں، کمرشل استعمال میں اس کو نہیں لایا جا سکتا تھا. اس لیے وہ لوہے کی وجہ سے ترقی نہیں، یہ ترقی یہاں پہ شروع ہوئی. یہ سب کچھ ان کو دیا اللہ نے، لیکن انہوں نے کوئی تکبر نہیں کیا، کوئی کسی کو غلط سزا نہیں دی، کوئی کسی کے اوپر کوئی سختی نہیں کی، کوئی کسی کی زبان بندی نہیں کی، کوئی لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالا. اللہ کا شکر ادا کرتے رہے. اس لیے کہ حکم ہوا تھا کہ اعملوا علی داؤد شکرا، کہ داؤد تو شکر گزار تھا، اس کی اولاد تم بھی شکر کرو، شکر ادا کرو اللہ کا کہ تم نے اس نے دیا. پھر اس کے بعد جو دوسری چیز ہے صبر، اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ جس کو میں آیات کے درمیان میں بیان کروں گا. اور اس کے بعد 3 اور نبیوں کا صبر کے سلسلے میں ذکر آیا. اللہ پاک نے فرمایا کہ وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ، کہ حضرت داؤد علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت سلیمان کو جو کہ عمر میں چھوٹے تھے تو ان کو ساتھ بٹھا کے ایک فیصلہ کر رہے تھے. اور وہ فیصلہ یہ تھا کہ ایک آدمی شکایت لے کے آیا کہ یہ شخص ہے، اس کا ریوڑ رات کے وقت آ گیا. نفشہ کہتے ہیں رات کے وقت جو جانور چرتے ہیں، اس فعل کو نفشہ کہتے ہیں. تو ریوڑ مؤنث ہوتا ہے عربی زبان میں، اس لیے اس کے لیے یہ مؤنث استعمال کر کے اس کو واضح کر دیا کہ وہ 1-2 بکریاں نہیں تھی، وہ بہت سارا ریوڑ تھا. نفشت فی غنم القوم، کہ ایک قبیلے والوں کی بکریاں جو ہیں وہ اس کے کھیت میں پڑ گئی، انہوں نے کھیت اجاڑ دیا. تو وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے آیا. حضرت داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، لیکن وہ فیصلہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو، جو کہ بیٹے تھے اور جوان تھے، ان کو اس کے اوپر اعتراض ہوا. تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے اعتراض اور اس کی وجوہات کو سن کے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. بیٹا بھی ہے، چھوٹا بھی ہے، ابھی نبی بھی نہیں ہے، اور یہ نبی ہیں اور بادشاہ ہیں، لیکن حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے. اب پہلے کیا فیصلہ ہوا تھا
اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیا مشورہ دیا؟ اس لیے کہ آگے وہ بات آ رہی ہے کہ فَفَهَمْنَاهَا سلیمان، کہ ہم نے سلیمان کو اصل معاملہ سمجھایا. یعنی علم، آگے بات آ رہی ہے کہ علم وحی دونوں کے پاس آتا تھا، لیکن اس معاملے میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہ بات سلجھائی گئی کہ یہ فیصلہ اس کا اس طرح ہونا چاہیے. وہ کیا فیصلہ تھا پہلا، اس میں کیا تبدیلی کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے، اس کی تشریح ہمیں نہ تو قرآن پاک میں کسی جگہ ملتی ہے، نہ احادیث رسول میں ملتی ہے، اور نہ یہودی لٹریچر میں. ہمارے مفسرین نے جو کچھ بیان کیا یہ اپنے اندازے کے مطابق ہے. ان میں سے جو اکثر جس چیز پہ متفق ہیں وہ یہ ہے کہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام نے یہ کیا تھا کہ اس کا ریوڑ اس شخص کے حوالے کر دو، جس کی کھیتی اجڑی ہے اس کے حوالے کر دو. حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے. وہ قبیلہ جو ہے جن کی بکریاں تھیں وہ اس کھیت کو دوبارہ بنائیں، اتنا زمانہ یہ ریوڑ اس کے پاس رہے گا، یہ استعمال کرے گا. جب کھیت دوبارہ اگ جائے، بن جائے، تو پھر وہ اپنا ریوڑ لے جائیں، اس سے لے جائیں اپنا. یہ ہمارے مفسرین کی جو بڑی تعداد ہے وہ متقدمین اور متاخرین میں وہ اس کے اوپر متفق ہیں کہ یہ چیز تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنا فیصلہ تبدیل کر دیا. وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا، کہا کہ دونوں کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور علم موجود تھا، جس سے معلوم ہوا کہ جس کے پاس فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے، علم بھی موجود ہے، اس سے بھی خطا ہو سکتی ہے. پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مجتہد جب صحیح طریقے پہ اجتہاد کرتا ہے اور وہ صحیح نتیجے پہ پہنچتا ہے تو اس کے لیے 2 راہ چل رہے ہیں. اور جب ایک مجتہد صحیح خطوط پہ اجتہاد کرتا ہے لیکن اس کا اجتہاد، اس کا نتیجہ جو ہے وہ خطا کی شکل میں نکلتا ہے، اس کے لیے 1 اجر ہے. اس کو اپنی نیت، اپنے اخلاص اور اپنے طریقہ اجتہاد کی وجہ سے وہ اجر مل رہا ہے اگرچہ وہ خطا ہے. اب یہاں پہ جو فیصلہ کرنا ہے، جو لوگوں کے درمیان، عوام الناس کے درمیان جو نزاع ہے، اس کا جو فیصلہ کرنا ہے، اس کے لیے بھی بہت سارے دلائل جو ہیں، بہت سارے بنیادیں جو ہیں وہ اس کے لیے فراہم ہوتی ہیں. وہ اس سے کہ جو سیرت داؤد اور سیرت سلیمان علیہ السلام کو جو لوگ مطالعہ کرتے ہیں ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ صحیح فیصلہ کرنے کے لیے کن بنیادوں کی ضرورت ہے. اور اگر وہ چیز نہیں ہے اور وہ غلط فیصلے کر رہا ہے تو پھر قرآن حکیم نے واضح کیا، سورہ مائدہ میں ہم پڑھ آئے ہیں، اوپر نیچے 3 آیات ہیں جن میں ہر آیت کے آخر میں یہ بات آتی ہے کہ جس نے اللہ کے قانون کے علاوہ فیصلہ کیا وہ کافر ہے. دوسری آیت میں آیا کہ جس نے اللہ کے قانون کے خلاف فیصلہ کیا وہ ظالم ہے. اور پھر تیسری آیت میں یہ آیا کہ جس نے اللہ کے قانون کے مطابق فیصلہ نہیں کیا وہ فاسق ہے. اور یہی 3 چیزیں ہوتی ہیں جو دوزخ میں لے جانے والی ہیں: فسق و فجور، ظلم اور کفر. یہ دوزخ میں لے جانے والی ہیں. وہ جیسے مرضی وہ گدرے پہن کے بیٹھے، اگر اللہ کے قانون کے مطابق نہیں چل رہا تو قرآن پاک نے فیصلہ کر دیا. اور اس وقت یہی قانون جو ہے یہ درست ہے، اور اسی کے ذریعے سے اجتماعی عدل و انصاف جو ہے وہ قائم ہو سکتا ہے. کہا کہ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ. اب حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں ان کو اللہ نے داؤدی مشہور ہے، بڑی خوبصورت آواز دی تھی. صحابہ کرام میں سے ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی آواز بھی بڑی خوبصورت تھی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ سے جا رہے تھے تو دور کہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے تھے. آپ کھڑے ہو گئے. جب تک وہ تلاوت کرتے رہے آواز آتی رہی، آپ کھڑے رہے. آپ نے فرمایا کہ اس کو ابو موسیٰ کو
وہ مزامیر جو مزامیر داؤد ہیں ان میں سے مزمار عطا ہوا، ان میں سے ایک چیز عطا ہوئی، یعنی وہ خوبصورت آواز۔ تو داؤد علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ وَسَخَّرْنَا مَعَهُ داؤد الجبال یسبحن والطیر، کہ ہم نے اس کے ساتھ مسخر کیے، یہاں پہ اس کے لیے نہیں ہے، اس کے ساتھ مسخر کر دیے تھے ہم نے پہاڑ اور پرندے۔ پہاڑوں سے جو گونج آتی تھی وہ ایسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ بھی اللہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو کتاب عطا کی گئی زبور، وہ سارے کے سارے مزامیر ہیں، اور جب ترجمہ پڑھتے ہیں تو بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے سورہ رحمان ہے، اس طرح کی اس میں باتیں ہیں۔ تو وہ جب اس لحن داؤدی میں اس کو پڑھتے تھے تو جو پہاڑوں کی گونج تھی وہ بھی اتنی ہی خوبصورت ہوتی تھی، اور پرندوں کو بھی حکم ہو گیا تھا کہ ایک جگہ کھڑے ہو کے اس کو سنو۔ یہاں پہ لغت کی خاص بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ یسبحنا نے دونوں مفعول جو ہیں ان کو جدا کر دیا۔ وَسَخَّرْنَا مَعَ داؤد الجبال، ہونا چاہیے تھا جبال والطیر یسبحن، کہ پہاڑ اور پرندے اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، لیکن یسبحنا کو بیچ میں لا کے اس بات کو واضح کیا کہ طیر تو کرتے ہی کرتے ہیں، ہم ان کی آوازیں سنتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب پہاڑ کی بات آئی تو یسبحنا کو اس کے ساتھ ملحق کر دیا کہ پہاڑ بھی کرتے تھے، تاکہ یہ پہلے ذہن میں رہے۔ وَكُنَّا فَاعِلِينَ، اور کہا کہ یہ کوئی داؤد کا کام نہیں تھا، یہ سلیمان کا کام نہیں تھا، یہ ہم ہی کر سکتے ہیں، اور ہم نے کر دیا، ہم کر گزرے اس کو۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، کہا ہم نے اسے وہ لباس بنانے کا طریقہ سکھایا کہ جو جنگ میں کام آنے والا ہے، جو جنگ کی زمانہ جنگ کی جو تکلیفات ہیں، جو زخم ہو جاتے ہیں، ان سے بچانے والے وہ لباس تھے، وہ زرہ ہوتی ہے۔ بس عرب جو شعراء ہیں زمانہ قدیم کے، ان کے کلام میں بھی اس قسم کا تذکرہ ملتا ہے کہ یہ داؤد علیہ السلام کی جو ڈیزائن تھا زرہ کا، اس کے مطابق بنایا گیا ہے۔ اور جیسے میں نے کہا سورہ سبا میں اس کی تھوڑی سی تشریح آئی ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ زنجیر ہوتے تھے جن کے اندر باقاعدہ کڑیاں تھیں جو آپس میں جڑی ہوئی ہوتی تھیں۔ آپ نے سنا ہوگا کہ میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار میں ایک زرہ کی ایک کڑی گھس گئی تھی، یعنی اس زمانے تک وہ اسی ڈیزائن پہ وہ زرہیں بن رہی تھیں۔ آج کل اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب تو بالکل ہی الیکٹرانک وارفیئر ہے، اور بایولوجیکل اور کیمیکل وارفیئر ہے، اور نیوکلیئر وارفیئر ہے، اور پتہ نہیں اور کیا کیا انہوں نے بنایا جس کا ہمیں بھی پتہ نہیں ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کہا یہ سب کچھ ہم نے اسے دیا، اور وہ تو اللہ کا بہت شکر گزار بندہ تھا، تمہارے پاس تو ان میں سے بہت تھوڑا سا کچھ ہے، اتنی چیزیں تو ہے ہی نہیں ہیں، تو کیا تم بھی اس کا شکر ادا کرو گے؟ وہ اتنا، یعنی حکومت، اقتدار، لوہے کی ایجاد، وہ سارا کچھ، وہ اللہ کا شکر گزار بندہ تھا، تو تمہارے پاس تو تھوڑا بہت ہے۔ مکہ کے عمراء جو ہیں ان کو، اور پوری دنیا کے جو لوگ ہیں پیسے والے، مال و دولت والے، ان کو کہا کہ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، کیا تم بھی اس کے شکر گزار بندے بنو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے جو کچھ خاص اپنے فضل و کرم سے نوازا تھا اس کا تذکرہ ہوا کہ ہم نے تو اس کے لیے ہواؤں کو مسخر کر دیا تھا۔ اب ہواؤں کا مسخر ہونا جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی آدمی کے پاس اگر یہ معلومات ہوں کہ کس طرف ہوا کا دباؤ کم ہے، اور وہ اپنا بحری بیڑا لے کر سمندر میں اترا ہے، تو اس زمانے میں انجن اور اس قسم کی چیزیں تو تھی نہیں، وہ تو بادبان کو استعمال کرتے تھے، اور ان کے ذریعے سے ہواؤں کو استعمال کرتے تھے جو سمندروں میں چلتی ہیں اپنی منزل کو پہنچنے کے لیے۔ اب اگر کسی کے پاس یہ معلومات ہیں کہ ہوا کا دباؤ کس طرف کم ہے، یعنی ہوا کس طرف چلے گی، تو
تو وہ اپنے بادبان کو اس طرف گھما پھرا کے وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس یہ معلومات تھی۔ ان کی جب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے 2 بحری بیڑے بنائے تھے اور یہ تجارتی مقاصد کے لیے تھے۔ تو وہ دونوں بحری بیڑے جو ہیں وہ بادبانوں کو استعمال کرتے تھے اور اپنی منزل پہ بالکل بڑے آرام سے سکون سے پہنچ جاتے تھے۔ اس کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ہواؤں کو اس کے لیے مسخر کر دیا تھا۔ تجری بامرہ الی الارض التی بارکنا فیہا، کہ اس کے حکم سے وہ چلتی تھیں ہوائیں اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی ہے، یعنی ارض فلسطین کی طرف وہ جاتے تھے۔ اور یہ میڈیٹرینین میں یہ جو بحر روم جس کو کہتے ہیں اس کی بات ہے۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، کہا کہ ہر چیز کا ہمیں پتہ ہے۔ یہ پتہ جو ہے، یہ جو معلومات ہے، یہ جو علم ہے، یہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کی طرف۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ يَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ، کہا کہ شیاطین اصل میں شیطان کی جمع ہے، اور شیطان یا ابلیس کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے۔ مستقل مخلوق انسان ہیں، جنات ہیں اور فرشتے ہیں۔ یہ کوئی مستقل مخلوق نہیں ہے۔ اور شیطان جو ہیں، جو ابلیس تھا اصل، ان کا سرغنہ جس نے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، وہ جنات میں سے تھا۔ اس کے بارے میں سورہ کہف میں یہ بات ہم پڑھ آئے ہیں کہ کان من الجن ففسق عن امر ربہ، اس کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، وہ جنات میں سے تھا، وہ نکل گیا، وہ کہنے لگا میں نہیں کرتا۔ کان من الجن، وہ جنات میں سے تھا۔ پھر ایک اور آیت قرآن پاک میں جو کہ 8ویں پارے کی دوسری آیت ہے، اس میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ شیاطین الانس والجن، کہ انسانوں اور جنوں میں شیطان ہوتے ہیں۔ یعنی یہ صرف جنات کی بات نہیں ہے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ جو شیاطین کا لفظ استعمال ہوا یہ ان جنات کے لیے ہے جو کافی طاقتور بھی تھے اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں تھے، یعنی ان کے حکم کو وہ مانتے تھے۔ یہ ایک نعمت کے طور پہ یہاں پہ تذکرہ ہوا ہے اس کا کہ شیاطین یعنی وہ جنات جو ان کے لیے یغوسون، غواص کہتے ہیں غوطہ لگانے والا، وہ ڈیپ سی یعنی سطح کے اوپر پہنچ کے وہاں پہ تلاش کرنا ہے، ادھر موتی ہوتے ہیں، کہ وہ اس کے لیے غوطے لگاتے تھے۔ یغوسون لہو ویعملون عملا دون ذلک، اور اس کام کے علاوہ یعنی غوطے لگا کے موتی نکالنے کے علاوہ بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ کام کرتے تھے جس کام کا وہ حکم کریں۔ اور پھر سورۃ سبا میں اس کی تشریح آئی کہ جو ہیکل سلیمانی ہے کہ جس کی صرف ایک دیوار باقی رہ گئی ہے اور یہود وہاں پہ جا کے اس دیوار پہ ہاتھ رکھ کے روتے ہیں، اس کو کہتے ہیں دیوار گریہ، گریہ فارسی میں رونے کو کہتے ہیں۔ یہ ان کی عبادت ہے، وہ دیوار اس کی باقی رہ گئی، باقی سارا ہیکل سلیمانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب شہر کو فتح کیا تو اس کے بعد حکم دیا کہ ہیکل کو گرایا نہیں جائے بلکہ یہاں پہ تم فلنگ کر کے مسجد بنا دو اوپر۔ تو مسجد اقصیٰ جو ہے وہ اس ہیکل سلیمانی کے اوپر بھی بنی ہوئی ہے۔ اب آئے دن یہ جو مسجد میں گڑبڑ کرتے ہیں، مسجد اقصیٰ کو گرانے کی باتیں کرتے ہیں، اس کو آگ لگا دیتے ہیں جگہ جگہ سے، اس کا مقصد صرف اس ہیکل کو برآمد کرنا ہے۔ اس کو انگریزی کے لٹریچر میں اگر آپ پڑھنے والے ہیں تو وہ تھرڈ ٹیمپل کہتے ہیں۔ وہ اس تھرڈ ٹیمپل کو برآمد کرنا چاہتے ہیں یہ یہود، اور انہوں نے اردن کے قبضے میں یہ جگہ جو تھی اس کو 1967 میں جب قبضہ کیا تو واپس نہیں کیا، اور ابھی تک وہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہے۔ وہ کہتے ہیں اس کو، بلکہ اب تو انہوں نے اس کو اپنا کیپٹل بنا لیا، دارالخلافہ بنا لیا اس شہر کو، یروشلم۔ تو یہ جو ہیکل ہے یہ جیسے سورہ سبا میں یہ تفصیل ہے، یہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کو حکم دے کے بنوایا تھا۔ اور آپ خود ایک
چھڑی جو عصا تھا ان کا، اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے تھے۔ اب ان کا جو وقت ہے اس دنیا کا وہ برابر ہو گیا، ابھی کام جاری تھا ہیکل کا، تو وہ اس کے اوپر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے، وہیں ان کا انتقال ہو گیا اور جنات کو پتہ نہیں چلا، وہ لگے رہے۔ اور اس چھڑی کو، یہ جو عصا تھا، اس کو نیچے سے دیمک لگ گیا، تو اس دیمک نے آہستہ آہستہ اس کو کھا لیا۔ تو جس دن وہ چھڑی گر گئی، وہ ٹیک جس کے اوپر آپ کھڑے تھے اور آپ انتقال کر چکے تھے، تو وہ بھی گر گئے۔ اب جو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو اس کو پتہ نہیں کب سے دیمک لگی ہوئی ہے اور یہ تو ادھر ہی کھڑے رہتے ہیں اور ہم ان کے حکم سے یہ سارا تعمیر کر دیا ہم نے، تو جنات نے یہ بات کہی کہ لو کانوا یعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین، کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا غیب کے بارے میں کہ یہ تو ہمارے سامنے مرا ہوا تھا اور ہمیں پتہ نہیں چلا۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غیب کی باتیں جانتے ہیں، لوگ بہت مکہ والے کہ جنات کو غیب کا پتہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہمیں پتہ ہوتا تو ہم اس رسوا کن عذاب میں، مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے زمانہ سے، اور ہم اس کو تعمیر کر رہے ہوتے۔ تو یہ یہاں پہ صرف اشارہ ہے، اس کی تشریح وہاں پہ آئے گی سورہ سبا میں جو کہ 22ویں پارے میں ہے کہ یعملون عملا دون ذلک، کہ وہ غوطے لگانے کے علاوہ بھی اس کے لیے جو کام وہ کہتے تھے وہ کرتے تھے۔ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ، اور ہم ہر ایک کے اوپر نگران تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، اب وہ شکر والے، یعنی ان کو مختلف ایسی نعمتیں عطا کی گئیں کہ جو کسی کو اس سے پہلے اس کے بعد دی نہیں گئی، لیکن وہ اللہ کے شکر گزار بندے تھے، عبادت گزار بندے تھے، وہ تسبیحات پڑھنے والے تھے، انہوں نے کسی وقت بھی اس کو اپنی کمال قرار نہیں دیا۔ اب دوسرا جو امتحان ہے صبر کا، اس کی بات آئی، تو اس میں حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ سب سے پہلے آتا ہے۔ کہتے ہیں ایوب صابر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کون تھے، اس کے بارے میں کوئی صحیح معلومات نہیں ہے، لیکن کچھ لوگوں کا، صحابہ میں سے کچھ لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے ایک اور بھائی ہیں، ان کو کہتے ہیں عیسو اور یعقوب، یہ بیک وقت، یعنی یہ ٹوین تھے، اور عیسو پہلے پیدا ہوئے، حضرت یعقوب علیہ السلام اس طرح پیدا ہوئے کہ ان کی ایڑیاں ان کے ہاتھوں میں تھیں، عیسو کی ایڑیاں یعقوب کے ہاتھوں میں تھیں، تو ان کا نام یعقوب رکھا، یعنی عقب سے آنے والا، پیچھے آنے والا۔ یعقوب کا عربی میں یہ معنی ہوتا ہے۔ تو صحابہ کرام میں سے کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ یہ حضرت اس عیسو کی اولاد میں سے ہے، جبکہ کچھ لوگ مفسرین میں کچھ ان کو پہلے قرار دیتے ہیں۔ تورات میں سفر ایوب، سفر اس کتاب کو کہتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں سورہ جمعہ میں اسفار اس کی جمع ہے۔ سفر ایوب میں اس بات کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، البتہ وہاں پہ ان کے اوپر جو آزمائش آئی اس کا تذکرہ ہے، لیکن ان کی تخریب کاری کی کیا بات ہے کہ انہوں نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس سفر ایوب میں ایسے دکھایا جیسے کوئی شکایتی بندہ ہے، ہر وقت وہ اپنی اس بیماری کی وجہ سے شکایتیں کر رہا ہے اور اللہ کے بارے میں طرح طرح کی بدگمانیاں کر رہا ہے۔ تو قرآن حکیم نے اس کی وضاحت کی کہ نہیں، وہ ایسا آدمی نہیں تھا۔ اس نے تو جب انتہا ہو گئی، اور یہ بات واضح ہے، تلمود میں بھی ہے کہ وہ کسی جلدی بیماری میں مبتلا ہو گئے، کیونکہ پھوڑے کا لفظ کہ آگ کی طرح جل رہے پھوڑے ان کے سارے وجود پہ نکل آئے، اور یہ پہلے بہت امیر کبیر آدمی تھے، یعنی سب لوگوں سے زیادہ امیر تھے، ان کے پاس بہت زیادہ جانور تھے، تو وہ چوری ہو گئے، چور لے گئے۔ ان کے خاندان والوں نے ان کی بیماری کی وجہ سے ان کو چھوڑ دیا،
وہ جلدی بیماری تھی، جیسے کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں جس کو جزام ہو جاتا تھا، جس کو کوڑ کہتے ہیں، تو اس کو تو بس علیحدہ کر دیتے تھے کہ یہ نہیں ہے، انسانوں میں رہنے کے قابل نہیں ہے۔ تو اسی طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو ان کے گھر والے بھی چھوڑ گئے، آزمائش کا سلسلہ جاری ہے۔ بلکہ بعض کتابوں میں تو میں نے یہاں تک پڑھا کہ ان کے اس وجود میں، ان زخموں میں کیڑے پڑ گئے، اور جب کوئی کیڑا گر جاتا تھا تو وہ اٹھا کے اس کو رکھتے تھے کہ تیری خوراک ادھر ہے، تو کدھر جا رہا ہے۔ لیکن پھر جب انسان ہے تو انسانی تقاضے ہیں، پھر جب انتہا ہو گئی ان کے حساب سے، تو انہوں نے پھر اپنے رب سے مناجات کی۔ ذرا انداز دیکھیں مناجات کا، دعا کا۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ، کہ مجھے تو تکلیف بہت زیادہ ہو گئی، اللہ کو آواز دی، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ مجھے یہ ٹھیک کرو، یہ کرو، وہ کرو، کچھ بھی نہیں۔ أَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، تو رحم کرنے والا ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ، ہم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اس کی جو مصیبت ہے اس کو دور کر دیا۔ سورہ صاد میں پھر وہ مصیبت کیسے، یعنی اسباب تو دنیا میں چاہیے، کیسے ہوئی؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ارکض برجلک، اپنا پاؤں زمین پہ مارو، ھذا مغتسل بارد وشراب، پانی نکلے گا، اور وہ پانی نکل آیا، پاؤں زمین پہ مارنے سے پانی نکل آیا۔ کہا کہ یہ ہے مغتسل، اس سے تم نہایا کرو، اس کو پیا کرو، بارد و شراب، کہ یہ ٹھنڈا بھی ہے اور پینے کی چیز ہے۔ تو وہ اس سے نہائے، اس کو پیا انہوں نے، اور نتیجے کے طور پہ ان کا وہ تکلیف دور ہو گئی اور جلد جو ہے وہ دوبارہ صحت مند ہو گئی۔ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، کہا کہ پھر اس کے گھر والے ہم نے اس کو لوٹائے جو اس کو چھوڑ گئے تھے، اور اتنے اور دیے اس کو۔ نفری اس زمانے میں، یعنی نفری جو ہے اس کی تو بڑی قدر و قیمت تھی۔ کہا یہ ہماری طرف سے رحمت تھی کہ ہم نے اس کے صبر کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہوا تو ہم اس کو پھر وہ سب کچھ دے دیا۔ وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، اور جو اللہ کے بندے بننا چاہیں ان کے لیے بہت کچھ ہے اس میں، کہ صبر کرنے سے، مصیبت کے اوپر صبر کرنے سے، وہ جسمانی ہو، وہ مالی ہو، وہ جس طرح کی بھی ہو، اس کے اوپر صبر کرنے کا نتیجہ اس دنیا میں بھی نکل آتا ہے اور آخرت میں تو نکلے ہی نکلے گا۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا-الْكِفْلِ، پھر اس کے بعد ان تین انبیاء کا نام آیا علیہم السلام، کہا کہ یہ کل من الصابرین، یہ بھی صبر کرنے والے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں تمہیں پتہ ہے، قرآن پاک نے کہا کہ جب باپ نے کہا کہ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، بتا تیری کیا رائے ہے؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان جو حکم ہوا ہے وہ کر گزریے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ دیکھیں گے کہ میں تو صابروں میں سے ہوں، میں تو کوئی شکایت فریاد نہیں کروں گا۔ تو یہاں پہ اس صبر کا تذکرہ ہے۔ حضرت اسماعیل و ادریس و ذوالکفل، حضرت ادریس علیہ السلام کا نام یہاں پہ بھی ہے اور سورہ مریم میں بھی ہم پڑھا ہے۔ اس نام کے علاوہ ان کا تذکرہ قرآن پاک میں، احادیث رسول میں نہیں، البتہ تفسیروں میں صحابہ کرام سے بھی اور بعد میں آنے والوں میں نے بھی یہ بتایا ہے کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے، نبی تھے اور حضرت نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، اور اس کا ثبوت بھی قرآن پاک سے انہوں نے دیا کہ وہ سجدے والی آیت جو ہے سورہ مریم میں، اس میں دو قسم کے انبیاء کا تذکرہ ہے، من ذریت آدم اور ذریت نوح ابراہیم سے بھی۔ اب ہمیں ذریت نوح اور ذریت ابراہیم سے تو انبیاء جو ہے ان کا پتہ ہے، تو ذریت آدم سے کون ہے؟ ان کا نام تھا، اس لیے کہا یہ
نوح علیہ السلام سے پہلے تھے، تو ان کا تذکرہ کرنے کی وجہ سے ذریت آدم بھی وہاں پہ استعمال ہوا۔ اور ذوالکفل جو ہیں یہ بھی قرآن و حدیث میں ان کے بارے میں کوئی تفسیر ہمیں نہیں ملتی، تو باقی جس نے بھی کیا اپنے اندازے سے بیان کیا۔ کچھ ان کو وہ نبی جو جن کا تذکرہ تورات میں ملتا ہے اولڈ ٹیسٹمنٹ میں، حزقیل، وہ کہتے ہیں کہ یہ ذوالکفل ہیں۔ کل من الصابرین، ہر ایک ان میں سے صبر کرنے والا تھا۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا، اس صبر کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ اِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ تو نیکوکار لوگ تھے۔ اب یہ صبر اور شکر جو ہے یہ آج کے درس کا مین مضمون تھا۔ اللہم صلی وسلم وبارک وانعم علی عبدک